حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خطبہ جمعہ ہے جمعہ کی اہمیت و فضیلت، احکام، مستحبات و آداب۔ اس پر آج کے اس جمعہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ کا یہ دین بہت ہی اہم اور افضل ترین دین ہے۔ جمعہ کا یہ دین اہل اسلام کا دین ہے۔ جمعہ کا یہ دین اہل اسلام کو عطا کیا گیا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور و فکر کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعہ کا دن کتنا اہم ترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو اتنا اہم بنایا ہے کہ تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب جمعہ کے دن کی اذان دی جائے تو تم اپنا کاروبار، خرید و فروخت، ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، دنیاوی مشغولیات جتنی ہیں ان تمام مشغولیات کو ترک کرنا اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑنا۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی اہمیت کو بتایا، کہا کہ یوم الجمعہ فالیوم لنا وغدا للیہود وبعد غد للنصارى۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جمعہ کا دن ہمارا دن ہے، اس کے بعد کا یہود کا، اس کے بعد کا نصارہ کا۔ یہود و نصارہ پر جمعہ کے دن کی تعظیم کو واجب کیا گیا تھا۔ یہود نے جمعہ کے دن کو قبول نہیں کیا، نصارہ نے جمعہ کے دن کو قبول نہیں کیا۔ یہود نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو قبول کیا، نصارہ نے اپنے لیے اتوار کے دن کو قبول کیا۔ انہوں نے جمعہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جمعہ کی تعظیم کو قبول نہیں کیا۔ اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جمعہ کے دن کی اہمیت سے، جمعہ کے دن کی فضیلت سے، جمعہ کے احکامات سے، جمعہ کے مستحبات سے، جمعہ کے آداب سے ناواقف ہے۔ وہ جمعہ کے دن آتے بھی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ رسمی طور پر آ رہے ہیں، خطیب کیا کہتا ہے انہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، وقت گزاری کرنا ہے، آخر میں پہنچنا ہے، نماز سے فارغ ہونا ہے، پھر جلدی جلدی گھر بھاگ کر کے جانا ہے۔ گھروں میں نئی نئی ڈشیں پکی ہوئی ہوتی ہے، یہ ڈشیں ہماری دسترخوان پر انتظار کر رہی ہوتی ہے، دسترخوان پر کب بیٹھا جائے، کب منہ میں نوالے ڈالا جائے، یہی سب کی فکر ہوتی ہے۔ جمعہ کی اہمیت سے، فضیلت سے ناواقفیت کا یہ نتیجہ ہے۔ عزیزان ملت، یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ یہ انسانوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ یہ جمعہ
اتنا اہم ہے کہ یہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کو فرما بردار بناتا ہے. یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ جو لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہے ان لوگوں کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرتا ہے. یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلف صالحین کے راستے سے دور لوگوں کو حضرات صحابہ کرام کے راستے سے سلف صالحین کے راستے کا پاسبان بناتا ہے. یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ یہ حرام خوری میں ملوث لوگ سود خوری کا لین دین کرنے والے لوگوں کو حلال راہ دکھاتا ہے. یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ یہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق دکھاتا ہے. یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ بھائی چارگی محبت و الفت کا پیغام دیتا ہے. یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ یہ رشتوں کی قدر و قیمت کو بتاتا ہے. اور آج کا انسان جمعہ کی اہمیت سے ناواقف ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ جمعہ کے دن بالکل آخر میں پہنچتا ہے, لاسٹ وقت میں پہنچتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر بھاگ کر کے گھر چلے جاتا ہے. عزیزان ملت, یہ جمعہ کی اہمیت ہے. یہ ہمارا خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلے اہمیت کو جانیں گے, پھر فضیلت کو جانیں گے, پھر احکامات مستحبات پر مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. عزیزان ملت, جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سورج نکلنے والے دنوں میں سب سے اچھا, سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. جمعہ کے دن ہی رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا ہے, اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا, اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. یہ حدیث مبارکہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ خالق کائنات رب العالمین نے اس دنیا, اس کائنات کی تخلیق کا جو آغاز کیا ہے وہ جمعہ کا دن تھا, اور بحکم ربی رب العالمین کے حکم سے ہی اس کائنات کا, ان حسین و رنگین چیزوں کا اختتام بھی جمعہ کے دن ہوگا. یہ جمعہ کی اہمیت ہے. آپ رب العالمین کے اس فرمان کو پڑھو. رب العالمین نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب جمعہ کے نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو, خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے, یہ کہ تم جانتے ہو. عزیزان ملت, آپ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے گا. اللہ نے فسعوا کا لفظ ذکر کیا ہے. جب جمعہ کے دن کی آذان دی جائے تو جتنے مشغولیات ہیں, جتنی چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا ہی ایک مومن کی پہچان ہے. سب چیزوں کو چھوڑا جائے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑے ہوئے آیا جائے. اب اس آیت کریمہ میں فسعوا کا کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے, اس کو بھی جانیے گا. فسعوا کا معنی یہ نہیں کہ دوڑا جائے, بھاگا بھاگا آیا جائے, جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ دوڑے دوڑے ہوئے آتے ہیں, بھاگے بھاگے ہوئے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کا قصد کرو اور چل پڑو, خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے رب العالمین کے ذکر کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. آرام سے, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ رب العالمین کے ذکر کی طرف آنا ہے. عزیزان ملت, بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, جیسے نماز, یہاں یہ بتا دوں کہ جیسے نماز کی اقامت کہی جائے
یا پھر دیگر احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے تو بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ اکثر یہ چیزیں اس وقت دکھائی دیتی ہے جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو باہر سے آنے والے لوگ کہیں میری رکعت فوت نہ ہو جائے، اس ڈر سے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے۔ جب تم اقامت سنو تو بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے ہوئے نہ ہو۔ بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اقامت سنو تو سکینت وقار کے ساتھ آؤ، جو پاؤ اس کو پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو ادا کرو۔ بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ بھاگو گے دوڑو گے تو دیگر جو احکامات ہیں وہ آپ سے فوت ہو جائیں گے، ترک ہو جائیں گے، صحیح طور پر آپ ادا نہیں کر پاؤ گے۔ جیسے وضو بنانا ہے، اب آپ اقامت کی آواز سنو گے، دوڑو گے، بھاگو گے تو صحیح ڈھنگ سے وضو بھی نہیں کر پاؤ گے۔ جب وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ اسی لیے سکینت وقار کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ عزیزان ملت، یہ جمعہ کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو جمعہ کے دن ہی مکمل کیا ہے۔ یہ جمعہ کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جمعہ کے دن مکمل کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات واضح ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے اور ہر اہل حدیث یہ بات کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ ہمارا دین برابر ہے۔ من و عن اسلامی تعلیمات کو قبول کرنا ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ابھی آپ حالیہ دنوں کی بات کروں، یہاں پر ضمنی طور پر کہہ دیتا ہوں، ابھی حالیہ دنوں کی بات کر لے تو دیکھو کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ سرا نہیں ہے، چونکہ مجھے اس عنوان پر بات کرنی تھی، کیونکہ اب جمعہ کے احکام اور آداب یہ ضروری تھا، تو اس لیے میں نے اس عنوان کو چھوڑ دیا اور اس عنوان پر آ گیا۔ عزیزان ملت، ابھی ہم محرم کے مہینے سے ہی گزر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کی ویڈیو ہم نے دیکھی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، آپ دیکھو کیسی ویڈیو ہماری نظروں سے گزر رہی ہے۔ ابھی کیا کیا جا رہا ہے؟ اہل بیت کی تصویریں بنائی جا رہی ہے، نشو نگاری شروع ہو گئی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کی تصویریں بنا کر کے انہیں گلی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ بھائیوں، یہ صحابیات اتنی پاک باز تھی، ان کے ایمان کی بات کیا کرے، ان کی غیرت دیکھے۔ ان کی غیرت کا یہ عالم تھا، کہتی ہے کہ ہمارا جنازہ بھی اٹھے تو رات کے اندھیروں میں اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی ہمارے جنازوں پر نہ پڑے۔ اور آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ان کی تصویریں بنا کر کے پنجوں کے نام پر گلی گلی گھوم رہا ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ابھی یہ بڑے پیراں سرے نہیں تو پھر کوڑی پیروں کا دستور شروع ہو گیا۔ کوڑی پیراں کی دوست رو دین، اللہ کی پناہ بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، ورنہ یاد رکھو یہ دنیا کی چمک دمک آپ کو نہیں بچائے گی۔ آپ کا انجام بڑا خطرناک بھیانک ہو جائے گا۔ آپ کو اس کی حقیقت دیکھنی ہوگی، اس کی حقیقت سے آپ ناواقف ہو۔ یہ کوڑی پیراں کیا ہے؟ حقیقت میں جانے کا وقت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا عرض کر دوں، یہ کوڑی جو ہے پہلے زمانے میں ایک سکہ چلتا تھا، ایک کرنسی تھی، اس کو بطور ایک کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھو، پہلے کی جو کرنسی ہے اس کو دیکھیں گے تو ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک کوڑی تھی، وہ کوڑی کیا ہے؟ ایک بالکل الگ شیپ اس کا تھا، آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کو کوڑی کہا جاتا ہے۔ ایک کوڑی، دو کوڑی، پھوٹی کوڑی۔ جیسے آج یہ محاورہ مشہور ہے، کسی کی بات کو زج کرنا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تیری باتوں کی دو کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے، تیری باتوں کی دو کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے، اور سارا معاملہ یہی سے جڑا ہے۔ کیا حیثیت ہے ان کوڑی پیروں کی؟ بتاؤ اس کا شیپ دیکھو گے تو آپ کی عقلیں بھی پریشان ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک اس کرنسی کا شیپ ہے اور سارا معاملہ یہی سے جوڑا گیا۔ کوڑی پیراں بھائیوں، حقیقت کو جانو،
میں تمہیں بتا رہا ہوں، آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہوں، جو حقیقت ہے اس کو جان کر کے حقیقت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، حقیقت کے حق کے راستے کو پہچانو، گمراہیوں میں مت رہو۔ یا کیا ہے، کوڑی پیران کی دوست رو دن، یہ سب نعرے آپ کو نہیں بچائیں گے، یہ سب نعرے آپ کو جہنم میں دھکیلیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنائیں گے، حضرات صحابہ کرام کے راستے کا باغی بنائیں گے۔ اگر آپ باغی نہیں بننا چاہتے ہو تو سچی پکی توبہ کرو۔ ہر جمعہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے توبہ کرو، ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت، ڈر پیدا کرو۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جمعہ کے دن مکمل کیا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دیکھو، ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ یا امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایو آیتن، وہ کون سی آیت ہے؟ قال، یہودی نے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر نچاور کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ جگہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ وقت بھی ہمیں معلوم ہے، وہ جگہ عرفہ کا میدان تھا اور وہ دن جمعہ کا تھا۔ جمعہ کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ٹہرے ہوئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن مکمل کیا ہے، اور آج جمعہ کی اہمیت میری اور آپ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، لیکن آج ہم ناواقفیت رکھتے ہیں۔ بھائیوں، یہ جمعہ کی اہمیت ہے۔ اب جمعہ کی فضیلت پر تھوڑا روشنی ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائیوں، جمعہ کی یہ فضیلت ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے، رب العالمین کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ میں دفتر لے کر کے، اور جو شخص پہلے وقت میں، اول وقت میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ثواب کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اونٹ کی قربانی دی، اور اس کے بعد داخل ہونے والے کے ثواب کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے گائے کی قربانی دی، اور اس کے بعد داخل ہونے والے شخص کے ثواب کی مثال اس جیسی ہے جس نے مینڈے کی قربانی دی، اس کے بعد آنے والے کے ثواب کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے مرغا صدقہ کیا، اس کے بعد والے کے ثواب کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے انڈا صدقہ کیا۔ آپ دیکھو، یہ 5 مراتب بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے مسجد کے دروازوں پر ٹہر کر کے اس بات کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ کون پہلے داخل ہو رہا ہے، کون اس کے بعد آ رہا ہے، کون اس کے بعد۔ یہ 5 مراتب اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ بھائیوں، آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں جتنے لوگ بھی داخل ہو جائے وہ تمام کے تمام اونٹ کی قربانی کے ثواب کے حقدار ہیں۔ ایسے نہیں کہ ایک شخص داخل ہو گیا تو وہی اس کا مستحق رہے گا، جتنے لوگ داخل ہو جائیں گے وہ تمام کے تمام اس ثواب کے حقدار رہیں گے، اور یہ درجہ بدرجہ لوگوں کو ملتا رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ دیکھو، جمعہ کی یہ فضیلت ہے کہ
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے جمعہ کے دن اپنی اہلیہ کو غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا اور اول وقت میں مسجد کی طرف چل کر کے آیا، سوار نہیں ہوا اور امام کے قریب بیٹھ کر کے مکمل خطبہ سنا، لغو کام نہیں کیا، تو ایسے شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام و سیام کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 1 سال کے قیام و سیام کا اجر، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی ہر قدم کے بدلے۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج ہماری کوتاہیوں پر نظر ڈالیں، آج ہمارے معاشرے کی کوتاہیوں کو دیکھیں، کتنی لاپرواہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی بعض لوگ اپنی نوکری کی مجبوری کا بہانہ بنا کر کے جمعہ میں تاخیر سے پہنچتے ہیں، دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنا کر کے جمعہ میں بالکل تاخیر سے پہنچ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی حد، اللہ اکبر کبیرہ، بعض لوگوں کے گھر تو بالکل مسجد کے قریب ہوتے ہیں، جن کا کاروبار مسجد سے قریب ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو جلدی آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑے ثواب سے محرومی کا سبب ہے، یہ بڑے ذخیرے سے محروم ہو رہے ہیں۔ جمعہ کی اذان جب سنی جائے، جمعہ کا جب وقت ہو جائے، تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے آنا ہے، اور آپ کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام و سیام کا اجر، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ آدمی اس ثواب کو ایسے ہی نظر انداز کر دے رہا ہے، اس ثواب کو پانا نہیں چاہتا ہے، اس لیے بالکل آخر میں پہنچ جاتا ہے۔ باتیں بہت ساری ہے، مختصراً عرض کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی دیگر چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعہ کی اہمیت تھی اور آپ نے فضیلت جانا۔ اب جمعہ کے احکامات، مستحبات، آداب پر بات کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی چیز، جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ اس کتاب میں دیکھیں، رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، اس کتاب میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز کا جو حکم ہے وہ فرض عین ہے۔ جمعہ کی نماز سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ شرعاً کوئی مجبوری اس کے پاس موجود ہو، ورنہ ہر کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز کا حکم ہے کہ جمعہ فرض عین ہے۔ اب جب جمعہ کے دن آپ مسجد میں داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ کو تحیت المسجد پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تحیت المسجد کیا ہے، یہ تحیت الوضو کیا ہے۔ بھائیوں، جیسے ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جگہ پر نہ بیٹھو۔ خطیب خطبہ دے رہا ہے تو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھے بغیر آپ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ مائیں بھی سن لے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کو تحیت المسجد ادا کرنا ہے۔ یہ جمعہ کے احکامات تھے۔ اب جمعہ کے مستحبات کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کی دماغ میں یہ ہونی چاہیے کہ جمعہ کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اس میں بخیلی نہ کی جائے۔ سب سے بڑا بخیل یہی ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ اب غسل کرنے کا وقت کیا ہوگا اس کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ دین کا جو آغاز ہوتا ہے، دین کی جو ابتدا ہوتی ہے، وہ مغرب کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے۔ کیا مغرب کے نماز کے بعد ہم غسل کر لے یا جمعہ کو آنے سے پہلے غسل کر لے؟ تو اس میں سب سے بہتر بات یہی دکھائی دیتی ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کو آنے سے پہلے غسل کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مغرب کے بعد غسل کرو گے تو پھر دن بھر میں
ہاں پورا دن جب صبح اٹھو گے تو کام کاج میں مصروف ہو جاؤ گے اور پسینے میں شرابور ہو کر کے مسجد آؤ گے اور سامنے والے مصلی کو تکلیف کا باعث بن جاؤ گے، سامنے والے مصلی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاؤ گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جمعہ کو آنے سے پہلے غسل کر لیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ جو جمعہ کے دن کا غسل ہے یہ ہر بالغ پر واجب ہے۔ وَأَن يَسْتَنَّ، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی حدیث میں کہ اگر مسواک ہو تو مسواک کرے اور اگر خوشبو موجود ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن کے غسل کی بہت تاکید آئی ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جمعہ کے دن کا غسل سنت ہے یا واجب ہے، اس میں کافی سارے دلائل موجود ہے۔ تو بھائیوں سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں سہولیات دستیاب ہو تو آپ کو جمعہ کے غسل سے بھاگنا نہیں چاہیے، جمعہ کے دن کا غسل کرنا چاہیے، بہت تاکید آئی ہے۔ اب مستحبات و آداب کی بات ہوئی تو اب تھوڑا ممنوعات و مکروہات پر بھی بات کرتے ہیں۔ ممنوعات و مکروہات بہت سارے ہیں جو جمعہ کے دن نہیں ہونے چاہیے، جو ہم دیکھتے ہیں ہماری نگاہوں سے کہ لوگ ان چیزوں میں ملوث ہے اور ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ آپ دیکھو بخاری و مسلم دیگر احادیث کی کتابوں میں حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، جس نے جمعہ کے دن کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کنکریوں کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں اس وقت سب سے عمدہ اور بہتر فرش اگر تھی تو وہ کنکریوں کی تھی۔ صرف کنکریوں کو چھونا جمعہ کے دن یہ لغو ہے، یہ لغو ہے۔ اور ومن مس الحصى فقد لغا کے متعدد مفہوم اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے المختصر الترغیب والترہیب میں اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فقد لغا ای خواب من الاجر، ایسا شخص جمعہ کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو لا یعنی فضول کاموں میں بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے رہنے کو کہا جاتا ہے۔ اب جب خطبہ شروع ہو جائے آدمی کہیں یہاں چھیڑ رہا ہے کہیں وہاں چھیڑ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ لغو ہے۔ اب کیا ہے؟ قالینیں بنی ہوئی ہے، ہاں چٹائیاں ہیں، اب کوئی چٹائیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، قالینوں پر بنی ہوئی نقش و نگاری پر انگلیاں پھیر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں لغو میں داخل ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ والامام انصت والامام یخطب فقد لغوت، جس نے بروز جمعہ خطبے کے دوران جب خطیب خطبہ دے رہا ہے اس کے دوران کسی اپنے بھائی سے کہا کہ چپ ہو جا تو اس نے بھی لغو کیا۔ اب بتاؤ ہمارے معاشرے کا ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ جمعہ کا خطبہ چلتا رہتا ہے، چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے فین لگاؤ، کوئی کہتا ہے بند کر دو، کوئی کہتا ہے اے سی لگاؤ، کوئی کہتا ہے اے سی بند کر دو۔ بعض لوگ فون میں چھیڑخانی کرتے بیٹھتے ہیں، کوئی فون کی اسکرین اوپن کر رہا ہے، کوئی فون کی اسکرین بند کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں لغو میں داخل ہے، اور جو شخص اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو گدھے سے تشبیہ دی ہے، ایسے شخص کو گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنصِتْ، جس نے دوران خطبہ بات چیت کی تو ایسے شخص کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہے، اور پھر کسی شخص نے اس سے کہا کہ چپ ہو جا تو لَيْسَ لَهُ جمعہ، تو ایسے شخص کا بھی جمعہ نہیں ہے،
ایسے شخص کا بھی جمعہ نہیں ہے۔ بازو والا حرکتیں کرتے بیٹھا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو کہ بھائی چپ ہو جا، خاموش ہو جا، تو آپ نے بھی لغو کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کا بھی جمعہ مکمل نہیں ہے۔ یہ کتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، اور آج جمعہ کے دن آپ دیکھو کہ کیا کچھ نہیں ہمارا بھائی کرتا ہے۔ بھائی آدمی کو جمعہ میں جب آئے تو بالکل امام کے قریب ہو کر کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے، خاموشی کے ساتھ جو امام کا مکمل خطبہ سنے گا اور امام کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھے گا تو ایسے شخص کے اس جمعہ کے اور پچھلے درمیان کے جتنے گناہ ہیں بخش دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی فضیلت، اور آج اس فضیلت، اس اہمیت سے ہی ہم ناواقف ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی، لغو کام، بیکار کام، فضول کام نہیں ہونے چاہیے۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، جو بھی کرنا ہے پہلے آئے اور پھر جہاں جہاں فین لگانا ہے، لائٹنگیں لگانا ہے، اے سی چالو کرنی ہے، بند کرنی ہے، دروازے کھولنے ہیں، بند کرنے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ہی ہونی چاہیے۔ پھر خطبہ شروع ہو گیا تو پھر خطبے میں یہ گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور مسئلے کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بھائی جب جمعہ کے دن بات چیت کرنے کی ممانعت اتنی خطرناک، اتنی سخت آئی ہوئی ہے، تو پھر کوئی مسجد کے اندر آتا ہے مصلی تو باہر سے جب اندر داخل ہوتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے۔ اب کسی آدمی کو چھینک آ جاتی ہے تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ چھینک آنے والے کو الحمدللہ کہنا ہے، پھر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے، پھر اس کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے، پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی یا صفاتی نام آ جائے تو ہم کیا کریں؟ کیا ان کا بھی جواب نہیں دینا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہوں نے رخصت دی ہے اور کہا کہ ان تمام چیزوں کا جو جواب ہے وہ دل میں دیا جائے گا۔ کہاں؟ زبان سے نہیں، دل میں دیا جائے گا، اور یہی بہتر ہے کہ دل میں دیا جائے۔ کوئی باہر سے اندر آ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں بیٹھے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں پر خطیب خطبہ دے رہا ہے تو سارا کا سارا خطبہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ لائٹنگیں گیٹنگیں پہلے ہی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری چیز جو منع ہے، جمعہ کے دن نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کر کے نہیں آنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی سخت ممانعت بیان کی گئی ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھو کوئی آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، سامنے کی صفیں خالی ہے، پیچھے بیٹھے ہیں، اب پیچھے سے داخل ہونے والا صفوں کو چیرتا ہوا، ان کی گردنوں کو ہانکتا ہوا آ کر کے آگے بیٹھ رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی منع ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو آخر میں بیٹھتے ہیں۔ کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے۔ اگر وہ لوگ پہلی صفیں پوری کرتے، اس کی بات کی صفیں پوری کرتے تو بعد والوں کے لیے دشواریاں نہیں ہوتی۔ پہلی صفوں کو مکمل کرنا چاہیے، اس کی بعد کی صفوں کا خیال کیا جائے۔ کوئی بیچ میں بیٹھا ہے، کوئی اس کونے بیٹھا ہے، کوئی اس کونے بیٹھا ہے، کوئی ٹیکا دیکھ کر کے بیٹھ رہا ہے، کوئی فین کہاں ہے وہ دیکھ کر کے بیٹھ رہا ہے، کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں منع ہے۔ آپ اپنا خیال کرو گے جمعہ کے دن، یا آپ آرام سے بیٹھنے کے لیے یہاں آتے ہو کہ مجھے ٹیکے کی جگہ چاہیے، فین کی جگہ چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پڑھو، حضرات صحابہ اکرام کے زمانے کو پڑھو، کیسی دشواریاں تھی، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جو آج کے مسلمان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بالکل آخر کی صفیں پوری کرے گا اور اگلی صفیں چھوڑ دے گا، اور بعد والے آتے ہیں تو پھلانگ پھلانگ کر کے آتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن جب آپ آؤ تو سب سے پہلی آپ کی نظریں پہلی صف پر، اگلی صفوں پر ہونی چاہیے۔ اگلی صفیں اگر خالی ہیں تو اگلی صفوں کو پہلے پور کیا جائے۔ مائیں بہنیں بھی اس بات کو غور سے سنیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے جو منع ہے؟ وہ یہ کہ جمعہ کے دن جب کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس آدمی کو اس جگہ سے اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن آج لوگوں کا معاملہ بڑا الگ دکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے مسجد میں بھی جگہ خاص کر لی ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہ اس کی جگہ ہے، اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھیں گے۔ اگر کوئی شخص اس جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے،
اور خود وہاں پر بیٹھا جاتا ہے، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل الرجل من مقعدہ ویجلس فیہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ تم کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھاؤ اور خود وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ بھائیوں ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری چیز جو منع ہے جمعہ کے دن وہ یہ کہ گوٹ مار کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیسے؟ اب آدمی ان دونوں ٹانگوں کو اٹھائے گا اور پھر ایسے ہاتھ رکھے گا اس پر، ایسے ہاتھ رکھ کر کے ان دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر کے مست آرام سے بیٹھ جائے گا۔ اب اس کا نقصان کیا ہے آپ کو معلوم؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ خطیب جو باتیں کر رہا ہے اس سے آپ غافل ہو جاؤ گے، مشغول ہو جاؤ گے، اور آپ کے جسم پر سستی کاہلی چھانا شروع ہو جائے گی، اور آپ وہی بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلے جاؤ گے، اور خطیب کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں رہے گا۔ بیٹھے گا آرام سے آدمی، سوتا رہے گا، ایسے جھولے مارتا رہے گا۔ یہ کیا مذاق بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائیوں؟ یہ جمعہ کا دن ہے، کوئی ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر کے آرام سے سوتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شیطانی حرکت ہے۔ جمعہ کے دوران خطبہ نیند آنا، نیند کا آنا، یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ آپ پر شیطان حاوی ہو چکا ہے، اور آپ بیٹھ کر کے مست آرام سے نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو۔ جمعہ ختم، نماز ختم، پھر 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 گھر بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھائیوں یہ جمعہ اتنا اہم ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ الاجتماع سے ماخوذ ہے کہ تمام لوگ جمعہ کے دن اکٹھا ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو دعوت دو یا نہ دو، پروگراموں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جلسے جلوس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھر گھر تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان یہ جو کیا ہے اشتہارات وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ان کو نشر کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ کیا جمعہ کے دن کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ارے جمعہ کے دن آدمی خود چل کر کے آئے گا، اس کو اس بات کی تو اتنی فکر ہے۔ جب اس بات کی اتنی فکر ہے تو یہاں آ کر کے بغور خطبہ سننے کی فکر اس کو کیوں نہیں ہے کہ خطیب کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بس بیٹھ کر کے سوتا رہے گا تو کیا حاصل ہوگا؟ وہی گھسیٹ پسیٹ زندگی رہے گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، بہت بڑے ذخیرے سے محروم ہو جائے گا، اور پھر جا کر کے کہے گا کہ کچھ آتا ہی نہیں۔ تو بھائی یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ سب سے اہم دن جمعہ کا دن ہے، اور سب سے اہم باتیں جمعہ کے دن کہی جاتی ہے، اور اس اہم اجتماع سے ہی، اور اس اہم اجتماع میں کہی جانے والی باتوں سے ہی آپ محروم ہو جاؤ گے تو آپ کی زندگیاں کیسے بدلے گی؟ بتاؤ، آپ کی زندگیاں بدلے گی۔ اور ماؤں بہنوں کے لیے ہفتے میں یہ ایک ہی دن ہے جو وہ چل کر کے مسجد آتی ہے، اور یہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن سے بھی ہی عورتوں کو روکا جائے تو بتاؤ کہ عورتیں شرک سے کیسے توبہ کرے گی؟ بتاؤ کہ عورتیں بدعت سے توبہ کیسے کرے گی؟ بتاؤ کہ عورتیں معصیت سے، نافرمانی کے کاموں سے کیسے توبہ کرے گی؟ عورتوں کو کیسے پتا ہوگا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، سسرال کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں انہیں کون سکھائے گا؟ کہاں سیکھیں گی؟ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے سیکھے گی؟ ارے سوشل میڈیا پر تو ساری خباثتیں بکی جا رہی ہیں، سارا بگاڑ ہے۔ اب آپ دیکھو، ابھی یہ باتیں آ رہی ہے تو بتا دے رہا ہوں، ابھی حال ہی میں سلمان ندوی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کون شخص ہے؟ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ اب اس کی کوئی تائید میں آئے، عورتوں کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے۔ اب سوشل میڈیا پورا اسی کی وفات سے چھایا ہوا ہے، اپنے کیا غیر بھی اس کی وفات کا غم منا رہے ہیں۔ اب عورتیں سمجھے گی یہ بڑا نیک ہوگا، بڑا نیک ہوگا، اور اس کے جھانسے میں پھسل جائے گی۔ ارے یہ حضرات صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والا شخص ہے، اور جس کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام سے بے اعتبار ہو جائے تو اس کا عقیدہ قرآن سے بھی بے اعتبار ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ احادیث مبارکہ سے بھی بے اعتبار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے حضرات صحابہ کرام کو قبول نہیں کیا۔ بھائیوں، جو حضرات صحابہ کے ہے وہ ہمارے ہے، جو صحابہ کے نہیں وہ ہمارے نہیں ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے۔ ایک مثال دے دی میں نے،
آپ دیکھو ایسے بہت سارے مفکرین دانشور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سوشل میڈیا کی طرف آپ رخ کرو گے تو اندھیروں میں ہی ڈوبتے ہوئے چلے جاؤ گے، اندھیروں میں ہی سرکتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے مائیں بہنیں بھی جمعہ کے دن مسجد کا رخ کرتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ یہ کہ بہت کام ہے، بہت مصروفیات ہے، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ آپ نہ جاؤ تو نہیں آنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، اور جمعہ کے دن آ کر کے وہ بیٹھ کر کے خطبہ بھی نہ سنے، تو اس سے بڑی بے محرومی کیا ہے؟ اس سے بڑی جہالت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو بھائی عورتیں یہاں آئے گی تو بہت ساری چیزیں سیکھ جائے گی، وہ شرک سے توبہ کرے گی، بدعات سے توبہ کرے گی، توحید پرست بن جائے گی، اور اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو توحید کا علم بردار بنائے گی۔ تو یہ جمعہ اتنا اہم ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جمعہ کی اہمیت کو جانا، اس کے بعد ہم نے جمعہ کی فضیلت پر روشنی ڈالی، اس کے بعد جمعہ کے جو احکامات ہے، مستحبات ہے، آداب ہے، اس پر سرسری طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جہاں جہاں پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی توحید سے دور ہے، کتاب و سنت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حق کی روشنی دکھائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جہاں جہاں پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔